الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انصروا المظلومہ، انصروا المظلومہ، مظلوم کی مدد کیجیے، مظلوم کی مدد کیجیے۔ آج غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، خالی بیانیے پر اکتفا نہ کریں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے اسرائیل کی کیا کریں آگا جان مذمت کریں۔ جہاں تک ان کے پاس توانائی ہے، طاقت ہے، سارے مسلمان مل کر جو ہے اسرائیل کو جو ہے نا نابود کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمت کی ضرورت ہے آگا جان۔ بحث جو ہے میرے عزیز بھائیوں ہماری جو ہے نا وہ چل رہی تھی مبادی و صرف میں، اور آج سوال نمبر جو اپنے عزیزوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ سوال نمبر 216 ہیں۔ سوال یہ ہے کم نوعاً الاسماء المبنیۃ بناءً عارضاً، کم نوعاً الاسماء المبنیۃ بناءً عارضاً، اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہوتی ہے، کم نوعاً اس کی کتنی قسمیں؟ اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہوتی ہے ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ توجہ فرمائیے، اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہوتی ہے اس کی 6 قسمیں بتا رہے ہیں۔ اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہوتی ہے اس کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی میرے بچوں میرے عزیزوں بتا رہے ہیں منادہ مفرد جو معین بھی ہے اور مقصود بھی ہے ندا کے ذریعے، ٹھیک ہے، یا رجل ہے یا فتح ہے، مزاد کروں گا۔ دوسرا جو ہے اسم مبنی جن کی بنا عارضی بتا رہے ہیں، اسم لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری اعداد مرکبہ ہیں 11 سے لے کر 19 تک، اور چوتھی جو ہے نا ظروف اور احوال جو مطلب ہے جن میں ترکیب مزجی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ظروف اور احوال ہیں جن میں ترکیب مزجی ہوئی ہے، ظروف اور احوال جن میں ترکیب مزجی ہوئی ہے ان میں بھی یہ بتائیں گے، پڑھتے ہیں۔ پانچواں جی ظروف جو مضاف جملے کی طرف ان میں ہے اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہے۔ اور چھٹا اسماء جہات بتا رہے ہیں جو 6 ہیں، فوق، تحت، یمین، شمال، خلف، قدام، ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو ان کے معنی میں ہے۔ پڑھتے ہیں، بہت ہی سادہ ہے، روان ہے، یہ تھوڑی چکلی بات بتا دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الاسماء المبنیۃ بناءً عارضاً 6 انواع، اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہوتی ہے 6 انواع، 6 قسمیں۔ اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ نمبر 1 میرے عزیزو المنادى المفرد المعین المقصود بالندا، منادہ مفرد معین جو ندا سے مقصود ہے۔ فإن آخرہ مبنی علی الضم ابدا لفظا او تقدیرا، فإن آخر منادہ مفرد معین جو ہے جو مقصود بالندا ہے، اس کا آخر کیا ہوتا ہے جان؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے ہمیشہ، لفظاً ہوتا ہے مبنی بر ضم یا تقدیراً ہوتا ہے۔ نحو یا رجلو مبنی بر ضم ہے یا نہیں، یا فتح یہ بھی مبنی بر ضم ہے لیکن تقدیراً ہے۔ فائدتون ما لم یکن مثنی او مجموعا جمعا سالما فیبنى علی الالف فی الاول وعلی الواو فی الثانی۔ توجہ فرمائیے، یہ جو ہم نے عرض کیا نا کہ منادہ مفرد معین جو ہے یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، یہ کب ہے؟ جب تک یہ تثنیہ یا جمع سالم نہ ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ منادہ تثنیہ ہے یا جمع سالم ہے تو پھر جو یہ مبنی ہوگا نا، پھر یہ
مبنی بر ضم نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، فائدتون، یہ جو منادہ مفرد معین کو کہا کہ یہ مبنی بر ضم ہے، کب تک ہے؟ ما لم یکن مثنی و مجموعا جمعا سالما، جب تک یہ تثنیہ یہ جمع سالم نہ ہو۔ فیبنی علی الالف فی الاول، کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا جمع ہے، فیبنی علی الالف فی الاول، اول میں نا الف پر مبنی ہوگا۔ اول سے مراد نا تثنیہ ہے، تثنیہ کی صورت میں الف پر مبنی ہوگا۔ وعلی الواو فی الثانی، ثانی یعنی جمع والی صورت میں واو پر مبنی ہوگا۔ اسم لا النافیۃ للجنس، اسم لا نفی جنس جو ہے، فإن آخرہ مبنی علی الفتح، لا نفی جنس کا اسم کا جو آخر ہے نا یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ کب جی؟ اذا کان نکرۃ مفردۃ غیر مضاف ولا مشبہ بالمضاف، جب وہ اسم نکرہ مفردہ ہو، مضاف بھی نہ ہو اور شبہ مضاف بھی نہ ہو۔ جب وہ اسم لا نفی کا نکرہ مفرد ہو، مضاف نہ ہو، شبہ مضاف بھی نہ ہو۔ نہ ہو لا رجل فی الدار، لا رجل نہیں ہے، مبنی بر فتح ہے۔ فائدتون جی، اذا کان مثنی و مجموعا جمعا سالما بنی علی الیاء، اذا کان یعنی یہ لا نفی جنس کا اسم تثنیہ ہو یا جمع ہو سالم، بنی علی الیاء تو یا پر مبنی ہوگا۔ نحو لا مؤمنی، مومنین، لا مومنین، توجہ فرمائی، یا پر مبنی ہے۔ ولا مؤمنین فی المدینۃ، یہ بھی یا پہ کیا ہے؟ مبنی ہیں۔ تیسرا جی، الاعداد المرکبۃ من 11 الی 19، اعداد جو مرکب ہیں 11 سے لے کر 19 تک، یہ بھی کیا ہیں اگا جان؟ ان کی بنا بھی عارضی ہے۔ نحو جانی 11 غلاما۔ فائدتون، ما عدا 12 و مؤنث 12، سوائے 12 اور اس کی مؤنث 12 کے، یہ کیوں جی نکالے ہیں؟ فإن الجزء الأول معرب کالمثنى، پہلی جز جو ہے نا ان کی یہ تثنیہ کی طرح کیا ہوتی ہے؟ معرب ہوتی ہے۔ نحو جانی 12 رجلا و 12 امرأة۔ چوتھا مطلب آگا جان، ما رکبہ من الظروف والاحوال ترکیب با مزجن، وہ ظروف اور احوال جن میں ترکیب شابس مزجی ہے۔ ما رکبہ وہ جو مرکب ہے ظروف اور احوال ترکیب مزجن جن میں ترکیب مزجی ہے۔ نحو ازورہ صباح مساء وانت جاری بیت بیت آئے ملاسکن۔ پانچواں جناب الظروف المضافۃ الی الجمل، وہ ظروف جو مضاف ہوتے ہیں جملے کی طرف، ان کی بنا بھی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ نحو تسافینا یوم تلاقینا، محل شاہد یوم ہے جو مضاف ہو رہا ہے اگر جان کس کی طرف؟ جملے کی طرف، یوم محل شاہد ہے ہمارا۔ چھٹا جو ہے اسماء الجہات الست، اسماء جہات الست ہیں جن کی بنا عارضی، اصل رابطہ پیچھے دیتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اسماء المبنی جن کی بنا عارضی 6 تھی نا، وہ ابھی چھٹی پڑھ رہے ہیں۔ اسماء الجہات الست، اسماء جہات الست ہیں وہیا، وہ کیا ہیں جی؟ فوق اوپر کو کہتے ہیں، تحتو نیچے ہو گیا، یمین و راست کو کہتے ہیں دائیں کو، شمال بائیں ہو گیا، خلف پیچھے ہو گیا، قدام آگے ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ مَا هُوَ فِي مَعْنَى، اور اسی طرح وہ جو معنی جو جہات ست کے معنی میں ہیں۔ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا کا کیا معنی آگا جان؟ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا کا مطلب یہ ہے کہ جو شاباش ان کا کیا ہے؟ جانشین ہیں۔ جرا مجراہا کا مطلب ہے جو ان جہات ست کا جہاں نشین ہیں۔ نہ وہ قبل و بعد و اول و دون و حسب و وغیرہ، یہ ان کی قائم مقام ہیں۔ فائدتن للجہات الست قبل و بعد و ما جرا مجرا حالات و اربعین تو ربو فی ثلاث منہا و تبنا فی واحد۔ آسان ہے، میں کو خارج سے اتنی توضیح نہیں دے رہا آپ کے لیے سردردی بنے گی کہ یہ آسان مطلب میں بھی جناب بہت توضیح دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو میرے عزیزو؟ فائدہ میں کیا بتا رہے ہیں کہ جہات ست قبل و بعد و ما جرا مجراہا، اور وہ جو نازل منزلہ یہ ان جہات ہیں ما جرا مجراہا، جو ان جہات ست کا جو ہے نا نازل منزلہ ہیں، ان کے نا حالات و اربع، ان 4 حالات ہیں۔
تو رب و فی سلاسل منہا، ان حالات میں 3 میں مورب ہوتے ہیں یہ، و تبنا فی واحد، ایک میں کیا ہیں یہ مبنی ہیں۔ تو رب و مورب کب ہوتے ہیں؟ تو رب و مورب ہوتے ہیں اذا اضیفت لفظاً، جب لفظاً یہ کیا ہوں جہات مضاف ہوں، نہ وہ جا زید قبل امر، قبل مضاف ہوا ہے لفظاً۔ 2 اذا حذف المضاف ہو، مطلب مراد مضاف سے مضاف الیہ ہے، اذا حذف المضاف ہو یعنی مضاف الیہ، والنوا معنی ہو و لفظ ہو، اور مضاف الیہ کا معنی اور لفظ نیت میں ہو، معنی اور لفظ نیت میں ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہو، نہ وہ جاء زید و امر من قبل، قبل کا مضاف الیہ آگے حذف ہے، لیکن اس مضاف الیہ کا معنی اور لفظ ذہن میں بندے کی ہے۔ تو رب منونتاً اذا انقطعت عن الاضافت دون نظر الى قبلیت او بعدیت، ٹھیک ہے نہیں، یہ ظروف جن کی جہات ست کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جہات ست یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ تو رب منونتاً مورب ہوتی ہیں تنوین کے ساتھ، اذا انقطعت عن الاضافت، جب یہ اضافت سے قطع کی گئی ہوں، اضافت سے قطع ہوں، اور قبل دون نظر الی قبلیت او بعدیت، قبل اور بعد کی طرف بھی کوئی نظر وغیرہ نہ ہو، نہ ہو جاء زید و عمر قبلاً، قبلاً پڑھا ہے تنوین کے ساتھ۔ وتبنا علی الضم اذا حذف المضاف والنوا معنیہ دون لفظ، توجہ فرمائیں، یہ جو ہے نا یہ جہاد جن کی بات ہو رہی ہے، تبنا علی الضم مبنی بر ضم ہوتی ہیں جب مضاف یعنی مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہو، والنوا معنی ہو، اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہو، دون لفظ، لفظ کے بغیر، معنی ہو لفظ نیت میں نہ ہو، نہ ہو جاء زید و عمر من قبلو، توجہ فرمائی آپ نے۔ سوال بعدی، سوال بعدی کیا آگا جان، ما ہی الافعال المبنیۃ بناء لازما، کون سے افعال ہیں جن کی بنا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، ما ہی الافعال، کیا افعال ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، بناء لازما، بنا ان کی کیا ہوتی ہے لازم ہوتی ہے، جن کی بنا لازم ہے۔ الافعال المبنیۃ بناء لازما، افعال مبنیہ جن کی بنا لازم ہوتی ہے یا وہ کیا ہیں، الماضی والامر، ماضی اور امر ہے۔ اگلا سوال آگا جان بہت ہی سادہ سا، علی ای شین مبنی الماضی، ماضی کس چیز پر مبنی ہوتی ہے جناب، ماضی کس چیز پر مبنی ہوتی ہے، الماضی مبنی علی الفتح، ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، کب جی، اذا اتصل بواو الجماعت و بضمیر رفع صحیح متحرک، جب وہ ماضی واو جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا ضمیر رفع صحیح متحرک کے ساتھ ملی ہو، جیسے ضربتا ہے، کانت الفتح مقدرتاً، تو فتح کیا ہوتا ہے اس وقت مقدر ہوتا ہے، کیوں جی، بسبب الحرکت المناسبۃ للواو فی الاول، حرکت کے سبب جو مناسب ہے واو کے اول میں، واو کے اول میں، اول یعنی جب واو جم متصل ہوتی ہے، والسکون العارض فی الثانی، اور سکون جو عارضی ہے ثانی میں، یعنی جب ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب تو بڑا آسان تھا، پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں آگا جان۔ ماضی جو ہے نا مبنی بر فتح ہوتی ہے، ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، اچھا جب ماضی کے ساتھ واو جمع ملی ہوئی ہو یا ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہو تو اس وقت فتح جو ہے نا تقدیری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حرکت جو ہے نا جہاں آنی ہے نا وہ مناسبت کی وجہ سے وہ مشغول ہو چکی ہوتی ہے، حرکت فتح ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، فتح تقدیری ہوتا ہے کیونکہ حرکت پہلے وہاں ہے، واو کی مناسبت سے ضمہ آیا ہوا ہے اور ضمیر رفع کے سبب سے جو متحرک ملی ہوئی ہے وہاں سکون اس کو اوپر آیا ہوا ہے، تو لہذا فتح جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، الماضی مبنی علی الفتح، ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے، فاذا اتصل بواو الجماعت و بضمیر رفع صحیح متحرک کانت الفتح مقدرۃ بسبب الحرکت المناسبۃ للواو فی الاول والسکون العارض فی الثانی، ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے جب واو جماعت متصل ہو یا ضمیر رفع صحیح متحرک یعنی ضربتا کی طرح ملی ہو، کانت الفتح تو مقدرۃ، تو فتح مقدر ہوتا ہے، بسبب الحرکت، کیوں مقدر ہوتا ہے، بسبب الحرکت المناسبۃ للواو فی الاول، حرکت کے سبب سے جو مناسب ہے واو کے اول میں، اول کا اشارہ جب واو جم ملی ہوئی ہوتی ہے، والسکون، اور بسبب سکون کے
العارض فی ثانی، جو عارض ہے ثانی میں، ثانی سے مراد جب ضمیر رفع صحیح ماضی کے ساتھ کیا ہے ملی ہوئی ہوتی ہے، ضربتا جیسے ہے، سوال بعدی میرے عزیزو، سوال بعدی، علی شیء مبنی الامر، امر کس چیز پر مبنی ہوتا ہے، امر کس چیز پر مبنی ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، جواب میں فرماتے ان الامر مبنی علی السکون اذا اتصل بنون الاناث او کان صحیح الاخر ولم یتصل بہ شیء، امر مبنی بر سکون ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون اناث ملی ہوئی ہو، نحو احفظنا، او کان صحیح الاخر ہے، یا وہ امر کا آخر کیا ہو شبس صحیح ہو، ولم یتصل بہ شیء، اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ مبنی بر سکون ہوتا ہے، نحو احفظ ہے۔ علی حذف آخرہ اذا کان معطلا ولم یتصل آخرہ بشیء، امر مبنی کس پر ہوتا ہے، علی حذف آخرہ، آخر کو حذف کرنے پر مبنی ہوتا ہے، اذا کان معطلا، جب وہ کیا ہو معطل ہو، ولم یتصل آخرہ بشیء، اور اس کا آخر کسی چیز کے ساتھ متصل بھی نہ ہو، نحو ادنو۔ اگلا مطلب جی، ان الامر مبنی کعبہ کا جان علی الحذف نون، امر مبنی ہوتا ہے نون کے حذف پر، اذا اتصل بالف اثنین او واو الجماعت او یا المخاطبہ، یا وہ امر الف تثنیہ کے ساتھ متصل ہو، یا واو جماعت کے ساتھ، یا یا مخاطبہ کے ساتھ متصل ہو، تو نون کو حذف کرنا ہوتا ہے، امر مبنی ہوتا ہے حذف نون پر، نہ وہ احفظا، احفظو، احفظا تثنیہ کی بات کر دی، احفظو واو جم مل گئی، اس کے ساتھ نون گر گئی، احفظی کس کی ہے، یا مخاطبہ کی دی ہے، ملاؤ رابطہ، ان الامر مبنی علی الفتح اذا اتصلت بنون التوکید، امر مبنی بر فتح ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون توکید متصل ہوتی ہے، نحو احفظن فائدتن، توجہ فرمائیے، توجہ، لا تباشروا نون التوکید الامر الا اذا کان مسندا الی ضمیر الواحد کما رأیتا، ٹھیک ہے نہیں، لا تباشروا نون التوکید الامر، فعل امر کے ساتھ نون تاکید نہیں لگتی ہے، نون تاکید نہیں لگتی ہے، مباشر نہیں ہوتی ہے، نہیں لگتی ہے فعل امر کے ساتھ، الا مگر اس وقت لگتی ہے اذا کان مستندا الی ضمیر الواحد، مگر جب فعل امر کی نسبت کیا ہو ضمیر واحد کی طرف ہو تو نون تاکید لگتی ہے، کما رأیتا، جیسا آپ نے دیکھا، کیا دیکھا، احفظن نہیں پڑھا تھا، فاذا کان مسندا الی الف اثنین و واو جماعت و یا مخاطبہ لم یبنى علی الفتح، جب فعل امر کی نسبت الف تثنیہ پر ہو، جب فعل امر کی نسبت دی جائے الف تثنیہ پر یا واو جماعت پر یا یا مخاطبہ پر، لم یبنى علی الفتح، وہ تو پھر فعل امر مبنی بر فتح نہیں ہوتا ہے، بل علی حذف النون، بلکہ نون کے حذف پر نا وہ مبنی ہوتا ہے، کیوں جی، لوجود الفاصل حینئذ بہذہ المذکورات لفظا مع الالف و تقدیرا مع الواو والیا، توجہ فرمائیں اس لائن پہ، کیا کہہ رہے ہیں پچھلی صورت پڑھ کے، ٹھیک ہے نہیں، اذا کان مستندا الی الف اثنین واو جماعت یا مخاطبہ، جب فعل امر کی نسبت تثنیہ کی الف یا واو جماعت کی واو یا مخاطبہ سے ہو تو وہ مبنی بر فتح نہیں ہوتا بلکہ نون کے حذف پر ہوتا ہے، کیوں، لوجود الفاصلین اذن بہذہ المذکورات لفظا مع الالف و تقدیرا مع الواو والیا، تاکہ لفظاً، توجہ فرمائیں، تاکہ لفظاً فاصلہ جو ہے ان کے درمیان اور الف کے درمیان فاصلہ ہو، لفظاً فاصلہ ہو جائے ان کے درمیان اور الف کے درمیان، یا تقدیراً فاصلہ ہو جائے ان کے درمیان اور واو اور یا کے درمیان، تقدیری طور پر فاصلہ جو ہے نا ایجاد ہو جائے، لے وجود الفاصل حینئذ، تاکہ فاصلہ آ جائے اس وقت، بہذہ المذکورات، ان مذکورات کے درمیان، لفظاً مع الالف، الف اور ان کے درمیان جو ہے لفظاً فاصلہ آ جائے، و تقدیراً، تقدیراً فاصلہ جائے ان کے اور کس کے درمیان، ان کے اور
مع الواو والیا، واو اور یا اور ان کے درمیان تقدیری طور پر فاصلہ ایجاد ہو جائے۔ مطلب بعدی توجہ کرنا، ایو شین من الافعال مبنی بناء عارضا، کون سے افعال ہیں جن کی بنا جو ہے نا عارضی ہوتی ہے۔ توجہ، المبنی من الافعال بناء عارضا، مبنی جو افعال ہیں بنا عارضی ہوتی ہے، هو المضارع، وہ کیا ہے؟ مضارع، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ فإنه يبنى على السکون اذا اسند الى نون الاناث، مضارع جو ہے نا وہ سکون پر مبنی ہوتا ہے جب اس کی نسبت دی جائے نون اناث کی طرف، نہ وہ ہن یذهبنا، یبنى علی الفتح، مبنی بر فتح ہوتا ہے مضارع، اذا باشرت ہو نون توکید، جب اس مضارع کے ساتھ نون تاکید لگی ہوئی ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لیحفظن، توجہ فرماؤ، فاذا فرق المضارع ہاتین الحالتین عربا، جب مضارع ان دو حالتوں سے جدا ہو جائے، دو حالتیں کون سی بلا؟ یعنی یہ جو نون اناث کا لگنا ہے یا نون تاکید کا لگنا ہے، یہ جو دو حالتیں، ان سے جب مضارع جدا ہو جائے عربا تو مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ معرب ہو جاتا ہے۔ فائدتن، توجہ فرماؤ، فائدہ میں کیا بتا رہے ہیں عزیزو؟ المضارع المؤکد بالنون لا یبنى الا عند اتصالہ بہا، مضارع مؤکد جو ہے نا بالنون یہ مبنی نہیں ہوتا ہے الا عند اتصالہ بہا، مگر اس وقت جب مضارع نون کے ساتھ کیا ہوگا جان؟ متصل ہو۔ جب مضارع کے ساتھ نون متصل ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت مضارع مبنی ہوتا ہے۔ فإن فصل بینہما لفظا، اگر فاصل ہو جائے فعل اور نون کے درمیان، فاصل ہو جائے لفظی طور پہ، نہ وہ حل تضربان او تقدیرا، یا فعل اور نون میں تقدیری فاصل ہو جائے، نہ وہ حل تضربن و حل تضربن، امتنع بناؤہ، تو مضارع کا مبنی ہونا ممتنع ہو جاتا ہے۔ فکان معربا، تو مضارع کیا ہوتا ہے اگر جہاں؟ معرب ہوتا ہے۔ فکان معربا، تو بس مضارع معرب ہو جاتا ہے۔ سوال بعدی، حل تقدر الحرکات البنائیہ، کیا حرکات بنائیہ جو ہے نا، حل تقدر الحرکات البنائیہ، کیا حرکات بنائیہ جو ہیں وہ مقدر ہوتی ہیں؟ جواب، ان الحرکات البنائیہ، تا حرکات بنائیہ جو ہے نا، تقدر ایضاً، حرکات بنائیہ یعنی حرکات مبنیات، مبنیات کی حرکات بھی مقدر ہوتی ہیں، کما تقدر الحرکات الاعرابیہ، جس طرح معرب کی حرکات مقدر ہوتی ہیں مبنی کی حرکات بھی مقدر ہوتی ہیں۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ جی، اور یہ یعنی یہ جو مبنی کی حرکات مقدر ہوتی ہیں، یکون ذَلِكَ فی باب النداء، ندا کے باب میں، سواء کان المنادى مبنیا قبل النداء اور معربان، فرق نہیں ہے منادى مبنی اور ندا سے پہلے، جیسے یا حضا میں ہے، اور معربان یا معرب ہو، نحو یا یحییٰ۔ نمبر 2 جی، فی الفعل الماضی المختوم بالالف، فعل ماضی جو الف پہ ختم ہو رہی ہے، نحو دعا و بکا۔ نمبر 3 جی، فی اسم لا النافیۃ للجنس، اسم جو لا نفی جنس کا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ حرکت تقدیری ہوتی ہے بنائی، نحو لا فتح ہونا۔ فإن الحرکۃ تقدر فی کل ذلک لاشتغال المحل بغیر او لتعذر ظہورها، توجہ، حرکت جو ہے نا ہر ایک میں مقدر ہوتی ہے، کیوں جی؟ لاشتغال المحل بغیر، کیونکہ محل مشغول ہوتا ہے غیر حرکت کے ساتھ، اس حرکت کے علاوہ کوئی دوسری حرکت ہوتی ہے نا، وہ جس جگہ پہ آنی تھی وہ محل مشغول ہوتا ہے، اس وجہ سے حرکت تقدیری رہ جاتی ہے۔ او لتعذر ظہورها، یا حرکت کا ظاہر ہونا کیا ہو جاتا ہے جان؟ مشکل ہوتا ہے۔ توجہ، فإن الحرکۃ تقدر فی کل ذلک، ہر ایک میں حرکت تقدیری ہوتی ہے، کیوں؟ لاشتغال المحل بغیر، کیونکہ محل مشغول ہے بغیر حرکت کے ہے، ان حرکت کے علاوہ دوسری حرکت ان کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے، جگہ مشغول ہوتی ہے تو حرکت آ نہیں سکتی۔ او لتعذر ظہورها، یہ حرکت کا ظاہر ہونا جو ہے متعذر ہوتا ہے، اور میرے آقا جان کیا ہوتا ہے آقا جان؟ مشکل ہوتا ہے۔ توجہ فرماؤ، ما هو الضمیر، ضمیر کیا ہے؟
بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم ظاہر کے مکان میں واقع ہوتی ہے، جو اسم ظاہر کی جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم ظاہر کی جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ جیسے ہوا ہے، یہ ہوا جو ہے نا، یہ لفظ جانشین ہے، اسم ظاہر کی جگہ کے اوپر آیا ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں؟ سادہ سی بات ہے۔ ما ہوا الضمیر، ضمیر کیا ہے؟ الضمیر ہوا محل محل ظاہر، ضمیر وہ لفظ ہے جو اس میں ظاہر کے محل پہ آتی ہے۔ مثل ہوا فإنه بدل من المحدث ان، فإنه یعنی یہ ہوا والی جو ضمیر ہے، یہ لفظ جو ہے نا، یہ جانشین جو ہے، بدل ہے، جانشین ہے، اس میں ظاہر کے قرار پایا ہے، من المحدث ان کہ پہلے جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اس کا یہ ہوا کیا بنتا ہے؟ جانشین ہے۔ دوبارہ الضمیر ہوا محل محل ظاہر، ضمیر وہ لفظ ہے جو اس میں ظاہر کی جگہ میں واقع ہوئی ہے۔ مثل ہوا جیسے ہوا ہے، فإنه بدلون، یہ ضمیر ہوا بدل ہے کس کا؟ من المحدث عن، کہ جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ پہلے اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا تذکر ہوتا ہے، پھر ہوا کہتے ہیں، ضمیر پڑھتی اسی سے مراد وہی ہے۔ کم قسمن الضمیر، ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جناب؟ توجہ، ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضمیر منفصل اور ایک ہوتی ہے ضمیر متصل۔ میرے بچے، ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جس سے ابتدا ہو سکتی ہے یا وہ الا کے بعد واقع ہوتی ہے، جس سے ابتدا ہوتی ہے یا جو الا کے بعد واقع ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ہوا نائم ہے، ہوا سے ابتدا ہوا ہے، منفصل ضمیر ہے، یا الا کے بعد آ رہی ہے، ما نائم الا ہوا، یہ منفصل ہو گئی۔ اور ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو کلمے کا جز ہوتی ہے، ضربہ میں جو ہو ہے، کتابک میں کاف ہے، تو ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو کہ کلمے کا گویا کہ کیا ہے جان؟ جز ہے، سابقہ کلمہ کے جز کی مانند ہوتی ہے، جز نہیں کل جز یعنی۔ توجہ، کم قسمن الضمیر، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ الضمیر و قسمان، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، منفصل منفصل، وهو الذی یبتدأ بہ، منفصل وہ ہے جس سے ابتدا ہو جاتی ہے، او یقع بعد الا، یا وہ ضمیر ہے جو الا کے بعد واقع ہوتی ہے۔ نہ وہ ہوا نائم، ایک بات ہو گئی ابتدا ہو رہی ہوا سے، وما نائم الا ہوا، یہ الا کے بعد بھی آ رہی ہے، یہ بھی ضمیر منفصل ہے۔ ومتصل وهو الذی یکون کالجزء من الکلمۃ السابقہ، ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو سابقہ کلمہ کے جز کی مانند ہوتی ہے۔ نہ وہ الہا فی ضربہ میں ہا ہے، والکاف فی کتابک میں کاف ہے۔ کم قسمن الضمیر المنفصل بحسب موقعی من الاعراب، ضمیر منفصل بحسب موقعیت اعراب، موقع اعراب کے اعتبار سے ضمیر منفصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ کم قسمن الضمیر المنفصل بحسب موقعی من الاعراب، حسب موقعیت اعراب کے لحاظ سے، موقعیت اعراب کے لحاظ سے ضمیر منفصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر منفصل کی موقع اعراب کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں آغا جان، دو قسمیں یہ بتا رہا ہے، توجہ فرماؤ۔ الضمیر المنفصل ہو بحسب موقعی من الاعراب قسمان، ضمیر منفصل بحسب موقعیت اعراب کے لحاظ سے قسمان، دو قسمیں، مرفوع، مرفوع ہوتی ہے، وہذی الفاظ، اور یہ اس کے الفاظ ہیں مرفوع کے، مرفوع والی ضمیر کے۔ فی الخطاب، خطاب کا اشارہ جو ہے نا، یعنی کیا ہے؟ مذکر، مخاطب اور مؤنث، خطاب کا اشارہ مذکر و مؤنث کے جو مخاطب ہیں ان کی طرف ہے۔ انت انتم انتم مذکر کے ہو گئے، انت انتم انتن مؤنث مخاطب کے ہو گئے۔ فی الغیبت، غیبت کا اشارہ بھی مذکر و مؤنث والے غیب ہیں۔ ہو و ہم ہم، یہ مذکر کے ہو گئے، ہے یا ہم ہن مؤنث کے ہو گئے۔ فی المتکلم میں بھی واحد متکلم اور جمع متکلم مراد ہے، انا واحد متکلم، نحن جمع متکلم ہو گیا کی ضمیریں۔ منصوب، مرفوع ہوتی ہیں اور منصوب ہوتی ہیں، وہذی الفاظ، اور منصوب کے ہی الفاظ ہیں۔ خطاب میں، فی الخطاب، خطاب میں پھر وہ مذکر مؤنث رکھنا، ایاک ایاکم ایاکم ہو گیا جی مذکر کے، مذکر کی ہو گئیں منصوب کی خطاب میں، ایاک ایاکم ایاکن مؤنث کی ہو گئیں، یہ منصوب کی ضمیریں پڑھ رہے ہیں خطاب میں۔
ٹھیک ہے نا. فی الغیبت مذکر مونس کی غیبت میں جو منصوب ضمیریں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں ایہو ایہما ایہم ایہا ایہما ایہن. ٹھیک ہے. و فی تکلم میں متکلم وحدہ اور مال غیر میں جو ہے نا ایہ یا ایہ نہ ہیں. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. سوال بعدی کم قسم ضمیر المتصل بحسب اعرابہ المحلی. ضمیر متصل کی بر اساس کیا شابس اعراب محلی کے ضمیر متصل کی بحسب اعراب محلی کے کتنی قسمیں ہیں؟ توجہ فرماؤ. الضمیر المتصل بحسب اعرابہ المحلی ثلاثۃ اقسام. ضمیر متصل کی بحسب اعراب محلی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جی ما یختص بالرفع، وہ جو مخصوص کیا ہے جان رفع کے ساتھ مخصوص ہے. وہ اور وہ جی التا الف واو نون و یا مخاطبہ ہے. نہ وہ کم تو کاما کامو کمنا و کومی یہ جو آ رہی ہیں. ما یشترک بین النصب والجر، یا وہ جو نصب اور جر میں کیا جان مشترک ہیں. وہ جو نصب اور جر میں کیا ہیں مشترک ہیں. وہ ثلاثہ اور وہ 3 ہیں. الیاء للمتکلم، یا متکلم کی جو ہے نصب اور جر میں مشترک ہوتی ہے. اکرمنی سیدی جیسے ہے. والکاف الخطاب جو ہے یہ بھی نصب اور جر میں کیا ہے جی مشترک ہیں. اکرمکا سید کا. وہا الغائب جو ہے یہ بھی مشترک ہوتی ہے نصب اور جر میں. اکرمہ سیدو. ٹھیک ہے نا. ہو آگے جی ما یشترک بین الرفع و نصب والجر، وہ جو رفع نصب اور جر میں مشترک ہیں. وہ ضمیریں جو رفع نصب جر میں کیا ہیں مشترک ہیں. وہ نا، اور وہ ضمیر نا ہے. ربنا اننا سمعنا. فوائد الہاء مذمومۃ ابدا، ہا والی ضمیر مذموم ہوتی ہے ہمیشہ. ہا ضمیر ہا مذموم ہوتی ہے ہمیشہ. الا اذا تقدمتها کثرۃ او یا ساکنۃ فتکسر، مگر یہ کہ ہا سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو. فتکسر تو ہا کو جان کیا ہو جاتی ہے ہا مکسور ہو جاتی ہے. ہا کو کسرہ دیا جاتا ہے. کقولک عجبتم من لطف ہی. ٹھیک ہے یا نہیں آگے جان توجہ فرمائی آپ نے. اس سے پہلے کسرہ آ گیا نا لطف ہی سے پہلے کسرہ آ گیا ہے. فی نادی ہے اس ہا والی ضمیر سے پیچھے کیا آ گئی ہے یا ساکن آ گئی ہے. فتکسر تو بس کسرہ آئے گا. توجہ فرمائی آپ نے. اذا وقت بعد الف فتفتا، جب اس ضمیر ہا کی بات ہو رہی ہے توجہ کرنا، اس ضمیر ہا کے بعد جب الف واقع ہو فتفتا ہو تو پھر اس ضمیر ہا کو کیا دیا جاتا ہے آگا جان توجہ فرما رہے ہیں فتح دیا جاتا ہے. نہ وہ ضربا ہا ضربا ہا. الاصل فی المیم التی ہے علامت جمع ذکور ان تکون ساکنۃ غیر ان اذا اتصلت بضمیر نصب تضم وتشبہ ضمتها فیتولد عنها واو. توجہ الاصل فی المیم التی ہے علامت جمع ذکور، اصل میم میں جو کہ علامت جمع مذکر ہے وہ کیا ہوتی ہے میم ساکن ہوتی ہے. غیر ان اذا اتصلت بضمیر نصب منتہا آگا جان جب یہ میم متصل ہو ضمیر نصب کے ساتھ، یہ میم متصل ہو ضمیر نصب کے ساتھ تو ضمو تو مضموم ہوتی ہیں. و تشبہ ضمتها، ٹھیک ہے نا، اور اس سے ضمہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے آگا جان ضمہ تشبہ ضمتها، تو اس کے ضمہ سے جو ہے نا اشباہ ہو جاتا ہے. فیتولد عنہا واو، اور اس ضمہ سے واو پیدا ہوتی ہے. ضمہ میں اشباہ ہوتا ہے اور پھر واو پیدا ہو جاتی ہے اس سے. نحو ضربتموہم، یہاں توجہ فرماؤ نا ضربتموہم. میم کی اصل کیا تھی ضربتمو میں جمع مذکر کی علامت ہے ساکن ہونی چاہیے تھی، مگر آگے ہم آ گئی نا، ہم مل گئی ضمیر نصب کی، تو یہ جو ہے اس وقت کیا ہوگی آگا جان ضمیر نصب ملے گی تو اس کو ضمہ دینے ہیں. میم کو دیا ہے ہم نے ضمہ مو، ٹھیک ہے نا. و تشبہ ضمت ہوا، اس کا ضمہ جو ہے نا اس میں اشباہ ہوا ہے اور اس سے وا پیدا ہوئی ہے. مو کو ضمہ دیا ہے نا ضرب تو مو
ضرب تم تھا نا، میم اصل میں ساکن ہوتی ہے، جب آگے ہم ملی تو میم کو ضمہ دیا اور اس سے ایک مطلب واو آگے نکلی ہے، ضرب تو مو ہم واو نکل آئی ہے، و اکرم تو مو ہوما، اکرم تو مو ہوما، یہ بھی اسی طرح ہے، اکرم تم میں مو ہوما ہو گیا کیونکہ ہما آگے ملی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یا المتکلم یجوز فیہا سکون والفتح، یا متکلم جو ہے اس یا متکلم میں سکون اور فتح جائز ہے، الا اذا کان ما قبلہ الفن او یان، مگر یہ کہ یا سے پہلے الف ہو یا ہو۔ یا متکلم جو ہے نا اس میں سکون اور فتح جائز ہے، مگر یہ کہ اس یا سے پہلے الف یا ہو، ساکنتاً، الف یا ساکنہ ہو، فیتعین الفتح، تو پس کیا آگے جن فتح معین ہوتا ہے، فتقولو، پس تم کہو گے اسا یا مولا یا بنی یا اخی یا، وانما تفتح فی مثل هذه الحال، یا متکلم کو فتح دیا جاتا ہے ان حال میں دفعا لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے۔ چار آگے جان، الکاف تفتح للمخاطب و تکسر للمخاطبۃ، کاف جو ہے نا کاف تفتح للمخاطب یعنی مخاطب مذکر کے لیے فتح دیا جاتا ہے کاف کو، و تکسر للمخاطبۃ، اور مخاطبہ مؤنث کے لیے اس کو کیا دیا جاتا ہے جان کسرہ دیا جاتا ہے، و تضم لما عداہما، اور ضمہ دیا جاتا ہے لما عداہما، کیا یعنی مخاطب مذکر اور مخاطبہ مؤنث کے علاوہ ضمہ دیا جاتا ہے۔ پانچواں جی، اذا اتصلت الى لدا و علا بضمیر ابدلت من الالف فیہن، ٹھیک ہے نا، یا ان ساکنہ، جب الى لدا علا کے ساتھ جو ہے نا ضمیر متصل ہو تو ابدلت من الالف فیہن یا ان، تو یہ جو الف ہوگی ٹھیک ہے یا نہیں، وہ کس میں بدل جائے گی یا ساکنہ میں، فیقال، پس کہا جائے گا الی کا لدیکم علیہم۔ دوبارہ سن لیں، اذا اتصلت الى لدا و علا بضمیر ابدلت من الالف فیہن یا ان ساکنہ، جب الى لدا علا کے ساتھ ضمیر متصل ہو تو الف یا میں ساکنہ میں بدل جاتی ہے، فیقال الیک لدیک علیہم۔ یجوز، چھٹا جی، یجوز فی ہوا وہیا تسکین الہا بعد الواو والفا، یہ جو ہوا ہے نا ہوا اور ہیا، ان میں ہا کو ساکن کرنا جائز ہے، وا اور فا کے بعد، نہ وہ واہ ہا کو دیکھو نا ساکن کیا ہے، واہ والعظیم، وفہوا علی الہدی، تو ہا مقصود تھی میری، اس کو ہم نے وا اور فا کے بعد کیا دیا گا جان ساکن کیا ہے، ساکن کرنا جو ہے یہاں جائز تھا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ انشاءاللہ اگلی بحث جو ہے اس میں اشارہ کی ہے اس کو ہم جدا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ موفق مید رو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔